آگے رمضان کا مہینہ بھی ہمارے سامنے، اور ہماری ایک عادت ہوتی ہے ہمارے گھر میں جب کوئی اچھا مہمان آتا ہے تو اس مہمان کی ہم اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کہیں گندگی پڑی ہے تو ہم دور کرتے نہیں، مہمان آ رہا ہے کیا جواب دیں گے ہم؟ اچھا بستر بچھاتے ہیں، اچھا برتن میں کھانا لاتے ہیں، آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ رمضان بھی ایک بہت ہی خوش نصیب اور بہت معزز مہمان بن کے ہمارے گھر میں آنے والا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا پروانہ لے کے آتا ہے، اس لیے اپنے آپ کو پریپیئر کرو، تیار کرو رمضان کے لیے۔ ابھی سے عادت ڈال لو قرآن پڑھنے کی، ابھی سے عادت ڈالو راتوں میں تہجد پڑھنے کی، ابھی سے نفلی روزہ رکھنے کی عادت ڈالو، تاکہ رمضان آئے تو آپ پہلے سے اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو شعبان میں۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے پیارے ساتھی، رمضان اگر آ گیا اور آپ نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے ہی آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور رمضان میں ایک رات ایسی ہے من حرمھا فقد حرم الخیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس رات میں عبادت نہیں کر پایا پھر وہ کسی بھلائی کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان بڑی برکتوں کو لے کے آتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو اس مہینے کا استقبال، اس کو جو ہے اس کی برکتوں کو ہم کیسے حاصل کریں اس پر ہمیں غور کریں۔ آج بڑے بڑے شہروں میں جو دکانیں ہوتی ہیں، دکانوں پہ سیل لگتی ہے، سردی کے جو کپڑے ہوتے ہیں جب سردی جانے لگتی ہے تو ایک سیل لگتی ہے اور بڑے سستے داموں میں کپڑے ملتے ہیں، تو سیل جب لگتی ہے تو دکانوں میں بڑی بھیڑ لگ جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی نیکیوں کی سیل بن کر کے آتا ہے، اس لیے میرے پیارے ساتھیوں رمضان کا ہم استقبال کریں اور کوشش کریں کہ رمضان کا ہم حق ادا کریں، اور رمضان میں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اور پھر ہم یہ دعا بھی کریں کہ اللہ ان عبادتوں کو ہمارے قبول کرے۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ماں باپ میں اگر جھگڑا ہو جائے تو ان دونوں میں صلح اولاد کیسے کریں، کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں تو انصاف کیسے کریں؟ دیکھیں یہ کبھی کبھی واقعی میں بڑی اولاد کے لیے صورتحال بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال ایک احترام بھی ہے، اور جب ان کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی اولاد بھی پستی ہے۔ اسی لیے قرآن کی اور شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اگر کبھی کوئی نا اتفاقی ہو بھی جائے تو اولاد کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور کہیں بعض گھروں میں باقاعدہ لڑائیاں ہوتی ہیں، گالی گلوچ تک ماں باپ ایک دوسرے کو کرتے ہیں، اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اگر اولاد بڑی ہے، اولاد بالغ ہے، سمجھدار ہے، تو اس کو اپنے باپ کو یا ماں کو جس کی غلطی بھی سمجھ میں آئے اس کو سمجھانا چاہیے، اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی نامناسب بات نہ کہی جائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر باپ کی طرف سے ماں کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے تو بیٹا یا بیٹی جو ہوتے ہیں باپ کو بہت کچھ سنا کے رکھ دیتے ہیں اور باپ کے ساتھ بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اپنی بیوی کے ساتھ غلط کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، لیکن آپ بیٹے ہیں، آپ بیٹی ہیں، آپ کو اپنے باپ کا جو حق ہے وہ اس کا خیال کرنا ہے، بدتمیزی کرنے کا آپ کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آخر میں یہ ایک سوال یہ آیا ہے کہ ختنہ کی دعوت دینا کیسا ہے، مسلمانی ہوتی ہے بچوں کی، اس کی دعوت دینا کیسا ہے؟ دیکھیے ختنہ کی دعوت کے سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء نے اس کو صحیح نہیں کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی سے یا صحابہ سے ختنہ کی کسی دعوت کا ثبوت نہیں ملتا، اور کچھ علماء نے کہا کہ چونکہ یہ بھی ایک خوشی کا موقع ہے، ختنہ کرانا بھی ایک شعار ہے مسلمانوں کا، اور اللہ کے نبی نے فطرت کے کاموں میں سے ختنہ کو بھی قرار دیا ہے، تو ایک خوشی کا موقع ہے، اور کسی خوشی کے موقع پر اگر کوئی دعوت دیتا ہے تو اس کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں ان دونوں جو علماء کی جو رائے ہے، علماء کی دونوں رائے میں جو بہتر جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ختنہ کی دعوت سے پرہیز کیا جائے، باقاعدہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات عقیقہ کی دعوت اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنی بڑی ختنہ کی دعوت ہوتی، تو جو ایک سنت دعوت ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اور ختنہ پر بلا وجہ لمبی چوڑی دعوت کریں، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اور اگر کوئی ختنہ کے موقع پر دعوت دے دیتا ہے
تو اس کے یہاں کھایا جا سکتا ہے، اس کو غلط یا حرام نہیں کہہ سکتے، بہرحال ایک خوشی کا موقع اس کے لیے ہے، لیکن چونکہ اس موقع پر صحابہ سے یا اللہ کے نبی سے دعوت کا ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس سے پرہیز کریں۔ لڑکی کی شادی میں دعوت کھلانا کیسا ہے؟ دیکھیے اس کا بھی مسئلہ وہی ہے، اللہ کے نبی کے دور میں لڑکیوں کی شادی ہوتی تھی اور ہمیں ثبوت اور دلیل ایسی نہیں ملتی کہ لڑکی والے بھی باقاعدہ دعوت کھلاتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ، اللہ کے نبی کی بیوی ام حبیبہ، جب ان کا نکاح اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تو ان کے ولی کی حیثیت سے نجاشی جو تھے حبشہ کے بادشاہ، انہوں نے باقاعدہ صحابہ کو دعوت دی تھی۔ تو بعض علماء نے اس سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ لڑکی کی شادی میں بھی دعوت دی جا سکتی ہے، مگر کوئی ایسا عام رواج صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ اس سے اتنی دلیل تو ملتی ہے کہ ہاں کوئی دعوت دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مگر صحابہ کے دور میں کوئی عام رواج اگر ہوتا تو اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہوتا۔ اور آج کے دور میں ہم خاص طور سے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی کی شادی میں جو دعوت ہوتی ہے، میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو باقاعدہ زکوٰۃ کی رقم اتارتے ہیں، لوگوں سے مدد مانگتے ہیں، اور پھر وہ 400 لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور 2-3 طریقے کا آئٹم کھلاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت نامناسب بات ہے کہ آپ زکوٰۃ اتار کر کے اپنی لڑکی کی شادی میں آپ جو ہے دعوت لوگوں کو کھلائیں۔ تو اصل تو یہی ہے کہ شریعت میں لڑکے کے اوپر ولیمہ کی دعوت ہے، لڑکی کے گھر والوں کے اوپر کسی دعوت کی ذمہ داری شریعت نے نہیں ڈالی۔ البتہ اگر کوئی لڑکی کا باپ صاحب حیثیت ہے، اگر وہ اپنے کچھ مہمانوں کو 100-200 مہمانوں کو 300 جو بھی اس کے مہمان ہیں، اگر وہ کھانا کھلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، غلط تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اس کو ایک رواج بنا دیا جائے اور ضروری بنا دیا جائے اور اس کی وجہ سے غریب اور مڈل کلاس کے لوگوں کو ہر حال میں دعوت دینی پڑے تو پھر اس دعوت کو بھی ہمیں روکنا چاہیے۔ پھر اس دعوت بھی بنارس میں باقاعدہ وہاں جو انصاری برادری کے لوگ ہیں تو اس میں ایک تنظیم چلتی ہے، وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ایک قانون پاس کیا ہے کہ اب جو دعوتیں ہوں گی تو بارات نہیں جائے گی لڑکی والوں کے یہاں، اور ولیمہ میں ایک طرح کا کھانا ہوگا اور اتنے برتن دیے جائیں گے، اتنے کپڑے دیے جائیں گے، ایک لمٹ انہوں نے بنائی ہے۔ بہت اچھی بات ہے کیونکہ آج شادی بیاہ کی ان رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے لوگ قرضے لے رہے ہیں، بینک سے لون لے رہے ہیں، ایک دوسرے سے مدد مانگ کر کے شادی کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ لڑکی کی شادی کے موقع پر دعوت دی جا سکتی ہے، مگر بہتر نہیں ہے، اس کی ہمیں حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رواج بن رہا ہے اور اس کی وجہ سے غریب لڑکیوں کی شادی مشکل ہو رہی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو میرے عزیزوں، آخر میں مولانا حسین صاحب نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ ہمارے مدرسے کے حق میں تھوڑا سا آپ تعاون کی اپیل کریں۔ آئیے، یہ رات کا آخری وقت ہے، آتے جاتے آپ جو ہو سکے مدرسہ ام سلمہ للبنات کے لیے تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین آپ کے تعاون کو، آپ کے چندے کو، آپ کے دان کو اللہ قبول فرمائے، اور جو بھی ہمارے بھائی لوگ، اب ہماری ماں بہنوں کی طرف سے بھی اگر اس معاملے میں کوئی تعاون ہے تو وہ ضرور آگے بڑھیں اور آ کر کے اپنا قیمتی تعاون یہاں پر بھیجیں۔ یہ مدرسے کا معاملہ ہے، بنات کا ادارہ ہے، یہ کسی بھائی نے 100 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، رب العالمین ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور مزید آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آپ آگے بڑھیں اور اس نیکی کے کام میں حصہ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کسی بھائی نے 200 روپے کا تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو بھی قبول فرمائے۔ سامعین اکرام، آپ لوگ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں آئیے شیخ محترم کے ہاتھوں پہ اپنا تعاون دیں۔ شیخ محترم ایک مسافر شخص ہیں، انشاءاللہ آپ کے حق میں وہ دعائیں بھی کریں گے، اس لیے آئیے اور ہو سکے شیخ محترم کے ہاتھ میں تعاون دیجئے، مصافحہ کرتے ہوئے جائیے، آپ حضرات سے خصوصی درخواست ہے۔ 14 فروری کی تاریخ آتی ہے۔